یا اللہ یا محمد روزانہ صرف 11 بار ایک خاص طریقے سے ایک خاص وقت میں پڑھنے کے فائدے اگر آپ کو پتہ چل جائیں میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تو ساری زندگی آپ لوگ اس عمل کا پیچھا نہ چھوڑو گے۔ ایسا پاورفل وظیفہ یا اللہ یا محمد کا جس کے پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں بند قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر طرف سے بڑی پریشانیاں بیماریاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تنگ دستی غریبی فقیری لاچاری ختم ہو جاتی ہے، گھر میں سکون اور پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر لاکھوں اور کروڑوں کا قرضہ بھی ہے، انشاءاللہ عمل کو پڑھتے ہی ادا ہو جائے گا۔ گھر سے تنگ دستیاں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، گھر میں چاروں طرف سے رزق اور پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آج اگر میرے بھائیوں میری بہنوں پوری طرح سے حالات اس حد تک خراب ہیں کہ گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، تنگ دستیوں نے بیماریوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، ہر طرف سے آزمائشوں میں پریشانیوں میں بیماریوں میں گرے ہوئے ہو، تو آج ہی کوشش کرنا یا اللہ یا محمد کا یہ عمل پڑھنا اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا جو آج تک نہ مل سکا، وہ انشاءاللہ عمل کو پڑھتے ہی رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ یہ عمل خالی جھولیوں کو، خالی جیبوں کو، خالی الماریوں کو، دکانوں کو، بینکوں کو دولت سے بھر دیتا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل رشتوں کی بندش ہو، رشتوں میں رکاوٹ ہو، من پسند رشتہ چاہتے ہو، رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ جو میری بہنیں میرے بھائی اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی جو چاہو گے ویسا رشتہ مل جائے گا۔ بے اولادی ہے، اولاد جیسی نعمت سے رحمت سے فوری طور پر مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص ایسا، کوئی میرا بھائی دوست احباب ایسا کہ جس پر لاکھوں اور کروڑوں کا قرضہ ہو، قرض داروں نے میرے بھائیوں میری بہنوں جینا حرام کر دیا ہو، کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہوں، قرضوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو آج ہی قرضوں کو ادا کرنے والا یہ مجرب ترین عمل اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ لاکھوں اور کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا تو اللہ پاک کے حکم سے ادا ہو جائے گا، گھر سے تنگ دستی پریشانی غریبی دور ہو جائے گی، گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جائے گا۔ ایسا عمل آج تمہیں دوں گا میرے بھائیوں میری بہنوں کہ جس عمل کو آج تک جس نے بھی، جس دکھیارے نے، جس غم کے مارے نے اس عمل کو آج تک پڑھا، کبھی اس بندے یا بندی نے یہ گلہ نہیں کیا، کبھی اس عمل کے پڑھنے والے نے یا والیوں نے شکوہ نہیں کیا۔ جو بندہ جس پریشانی میں، جس حاجت میں، مصیبت میں اس عمل کو پڑھ لے، اس کی وہ حاجت مراد پوری ہوتی ہے۔ یہ ایک اللہ کے ولی کا بتلایا ہوا مجرب ترین عمل ہے کہ اس کو آج تک جس نے بھی پڑھا کامیابی فوری طور پر پائی۔ دنیا کے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کسی بھی شہر میں ہو، کسی ملک میں ہو، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی، کسی گاؤں محلے میں جہاں بھی موجود ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں گلی محلہ، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جہاں سے بھی موجود ہو، آپ نے اس عمل کو جب دل کرے پڑھ لینا ہے، جب وقت ملے جب پڑھ لینا ہے، جہاں دل کرے جب دل کرے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ چاہے صبح پڑھو، چاہے شام پڑھو، چاہے رات پڑھو، دن بھر میں ایک بار پڑھ لو، زندگی میں ایک بار پڑھ لو، اور چاہو تو روزانہ کنٹینیو پڑھو، اور چاہو تو دن بھر میں 10 بار پڑھو، کوئی پابندی نہیں۔ ایک بار کا عمل پڑھنے میں وقت لگتا ہے آدھی پونی منٹ کا۔ آدھی پونی منٹ کا یہ دنیا کا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کمالات میں بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف اور اعمال ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو دیا ہوا یہ یا اللہ یا محمد کا مجرب ترین عمل ایک طرف۔ اس عمل کو
ساتھیوں بھائیوں بہنوں، معمولی نہ سمجھیے گا، یہ عمل آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو ایک دن میں کھول دے گا۔ ایسا معجزاتی عمل آپ نے شاید اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ ایسا دولت کی بارش کا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے اپنی لائف میں شاید کبھی نہ کیا ہو۔ یہ عمل میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں نے اپنے مشکل دنوں میں، برے وقت میں، برے حالات میں، تنگ دستی میں، غربت میں، غریبی میں، لاچاری میں، جب بھی اس عمل کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھا، اللہ پاک نے فوری طور پر میرے حالات بدل ڈالے۔ اللہ پاک نے میرے بھائیوں میری بہنوں فوری طور پر میرے گھر میں، میری زندگیوں میں دولت کے ڈھیر لگا ڈالے۔ عمل بتلانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سمجھ لیجئے گا۔ ایک ایک جملہ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہن میں اتار لیں، تاکہ عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر کامیابی حاصل کر سکیں۔ عمل پڑھنے میں بے حد آسان ہے، لیکن کمالات میں دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ جب دل کرے، جہاں دل کرے، بیٹھ جائیں عمل کو پڑھنے کے لیے آدھی منٹ کا وقت نکال کر، اور یہ آدھی پونی منٹ ایسی ہو کہ جب تک عمل کریں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، نہ اس دوران آپ کوئی کام کریں، نہ فون، نہ کاروبار، کچھ بھی نہیں۔ جب تمام مصروفیات سے فارغ ہو تب اس عمل کو پڑھنے کے لیے آدھی پونی منٹ کا وقت نکالنا۔ چاہے آدھی رات کو پڑھو، چاہے صبح پڑھو، چاہے شام پڑھو، ایسے وقت میں پڑھنا کہ جب تک عمل پڑھو کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے، تمہاری پوری توجہ، پورا دل دماغ عمل کی جانب کرتے ہوئے تم نے یہ عمل کرنا ہے۔ میرے بھائی میری بہنیں دونوں اس عمل کو پڑھیں۔ ہر پریشانی کے لیے، ہر دکھ تکلیف بیماری کے لیے اس عمل کا طریقہ کار ایک ہی ہے، بس آپ نے آخر میں اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، بیماریوں کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ عمل کا طریقہ ایک ہی ہے، چاہے کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھیں، رشتوں کی بندش کے لیے پڑھیں، بیماری کے لیے پڑھیں، بے اولادی کے لیے پڑھیں، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے پڑھیں، بس سکون سے بیٹھ جائیں، ایک ہی طریقہ ہے، اور درود پاک پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر دیں۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے دل میں کسی قسم کا وسوسہ نہ رکھیے گا کہ میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، مجھے دولت روپیہ پیسہ ملے گا نہیں ملے گا۔ دل میں رکھو گے کسی بھی قسم کا وسوسہ، کوئی سوال، تو یاد رکھنا تمہارا کیا ہوا یہ عمل کبھی زندگی بھر اثر نہ کرے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، اور عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی تمہاری حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں مانگنا۔ جتنا ہو سکے میرے بھائیوں میری بہنوں، رب کریم سے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں مانگنا۔ دعاؤں کو مانگتے مانگتے آپ نے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ درود شریف کم از کم ایک بار پڑھ لینا جب بھی، جیسے ہی کوئی وظیفہ اول آخر پڑھا جاتا ہے تو آپ نے درود شریف ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، تو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں کم از کم ایک مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک کی تعداد میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن وظائف کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اس عمل میں 3 سے 4 وظائف شامل ہیں، جو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ کے پورا ایک کمپلیٹ عمل کرنا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے درود پاک پڑھ کے اس عمل کو شروع کیا تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کے اندر، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کا پہلا وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ بڑا مجرب ترین پاورفل وظیفہ ہے، چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے، تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پہلے نمبر پر جو آپ نے اس عمل میں وظیفہ شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اور اس عمل کی آپ کو خاص بات بتا دوں، یہ وہ عمل ہے کہ جس کو پڑھتے وقت شیطان آپ کو لاکھ بہکائے گا، آپ کے دلوں میں الٹے سیدھے خیالات لائے گا کہ تو یہ عمل نہ پڑھ، مت پڑھ یہ عمل، کیونکہ اگر آپ نے یہ عمل کسی بھی وجہ سے کوشش کر کے پڑھ لیا، کسی بھی پریشانی میں، تنگ دستی میں، بیماری میں، دکھ میں، تکلیف میں، آپ یقین کریں نہ کریں میرے بھائیوں میری بہنوں، بن توڑ سیکنڈوں میں انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ منٹوں اور سیکنڈوں میں اللہ پاک نے چاہا تو تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ غیب سے ایسی ایسی جگہ سے مدد آئے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ دولت کا، رزق کا تو یہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ دولت کے ڈھیر لگانے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا دنیا کا نمبر 1 وظیفہ ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو 3-4 وظائف پر مشتمل ہے۔ جب کوئی بندہ دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں ان وظائف کو ان خاص تعداد میں پڑھ کے اللہ پاک سے مانگتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، تو رب کریم اس عمل کے پڑھنے والوں یا والیوں کی پریشانیوں کو فوری دور کر کے ان کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ دولت کے، رزق کے ڈھیر لگا دینے والا ایسا عمل آپ نے اپنی شاید لائف میں نہ کیا ہو۔ سب سے پہلے آپ نے عمل کو درود شریف پڑھ کے شروع کرنا ہے، اور ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، پہلا وظیفہ 7 مرتبہ آپ نے اس عمل میں یا ربنا کا شامل کر دینا ہے۔ جب 7 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں فوری طور پر اس عمل کے اندر جب 7 مرتبہ آپ نے اس عمل میں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لیا، تو اب فوری طور پر آپ نے اس عمل کے اندر سیکنڈ نمبر پر ایک خاص وظیفہ فوراً سے شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب ہے، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، رزق کا، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے جیسے ہی آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا کا اس عمل میں شامل کر لیا، تو اب آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر 7 بار آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا کا پڑھنا ہے۔ 7 سے 8 نہ ہو، 7 سے 6 نہ ہو، 7 بار ہی پڑھنا ہے۔ درود شریف ایک بار کم از کم پڑھیں، 7 بار یا ربنا کا وظیفہ پڑھیں تو فوراً سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، جو آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہے ہیں۔ جب سے آپ نے تھمبنیل پر کلک کیا ہے سامنے آپ کو 2 وظائف نظر آ رہے ہیں، یا اللہ یا محمد ایک ہو گیا، دوسری بار بھی پڑھیں، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گئے، تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں ساتھیوں، بھائیوں بہنوں یا اللہ یا محمد کا ملا کر 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر 2 وظائف پڑھ لیں تو اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ عمل کی اجازت بھی عام ہے، جو میری بہنیں، میرے بھائی اس عمل کو پڑھنا چاہیں
اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ بے دلی سے خدا را مت پڑھیے گا۔ بے ترتیبی سے ہرگز مت پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کیجیے گا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا اس عمل میں آپ نے ملا کر پڑھ لیا 11 مرتبہ، تو اب تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام میرے دوست بھائی بہن احباب، تیسرے نمبر پر آپ نے اس عمل کے اندر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے، اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی جلالی نام ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ آپ نے اپنے انداز میں یہ وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام کا یہ مجرب ترین وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر ساتھیوں بھائیوں بہنوں تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے، اور یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کر لینا ہے، اور براہ کرم آخری سیکنڈ تک اس عمل کو سمجھیے گا۔ بڑی اہم چیزیں، بڑی کام کی باتیں بتائی جاتی ہیں جو ہمیشہ آپ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں جب عمل اثر نہیں کرتا۔ تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ پورا عمل آپ کے ذہن میں اتر جائے اور پورا کا پورا عمل پڑھ کے آپ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے اس عمل میں ایک بڑا مجرب وظیفہ اس عمل کے اندر شامل کرنا ہے۔ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے، تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ ایسا مجرب وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تسبیح ہو، تسبیح پکڑ لیجئے گا اپنے ہاتھوں میں، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو۔ آخر میں اس عمل کے آپ نے یا حکیمو کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر یا حکیمو کا وظیفہ، چوتھے اور آخری نمبر پر یا حکیمو کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر کے 11 بار یہ وظیفہ پڑھیے گا یا حکیمو کا، اور آخر میں ایک مرتبہ وہی درود شریف پڑھ لیجئے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں مانگیے گا اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ